صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मुहज्जिलीन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। सुबह नूर के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। हमेशा की तरह हज़रत अबू नीस मोहम्मद बरकत अली की तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल करता हूँ। सय्यदुना अर्राजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह ताला की रहमत पर उम्मीद रखने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और सहाबाए किराम पर। नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, बेशक वो बहुत ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला और इंतहाई मेहरबान है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसान, जब तक तू मुझसे दुआ करता और उम्मीद रखता रहेगा
میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کر دوں گا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ ناظرین، عصر حاضر میں لبرلز اور جدت پسند اور روشن خیال طبقہ اس کو ہر وقت یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ 14-15 صدیاں گزرنے کے باوجود انسانیت آج بھی اس نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس ہی سے وابستہ ہونے کے لیے بے تاب اور بے قرار رہتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ ہر دور میں جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے آشکارا صداقت حضور کی۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ یہ نام جس کی برکتیں رحمتیں اگر انسانیت کو ہمیشہ میسر رہیں تو بقا اور دوام اور پیشوائی اس کا مقدر رہے گی۔ ناظرین، آج نت نئے ورلڈ آرڈر، نیوز، سوشل کانٹیکٹ اور نیشنلزم سے انٹرنیشنلزم کی جتنی تھیوریاں ہیں وہ ساری وہم و گمان اور خواب و خیال ہی رہیں گی اگر ہم نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کی محبت کو حرز جاں نہ بنائیں گے۔ اس لیے کہ یہی وہ عظیم ہستی ہے جس نے آج سے 1400 سال قبل انسانیت کو عروج، ارتقاء اور بلندی اور پیشوائی عطا کی اور ان کی نشأت ثانیہ فرمائی۔ اس نے خونخواروں کو غمخوار بنایا، غلاموں کو تاجدار بنایا۔ اس نے جو بدترین وحشی لوگ تھے ان کو بہترین مدنیت سے آراستہ کیا۔ اس نے یتیموں کو سہارا دیا، بیواؤں کو آسرا دیا۔ وہی ہمارا رہبر ہے، اسی کی شریعت ہمارا دستور ہے، اسی کے طریقے ہمارا منشور ہیں اور اسی کے فیصلے ہماری عدالت ہیں اور اسی کے پیرو ہمارے وکیل ہیں۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا آقا کر دیا۔ ناظرین، آج ہم خانوادہ نبوت کی عظیم المرتبت ہستی، عفت مآب، عصمت مآب کہ یہ وہ عظیم گھرانہ، کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ کہ جب ان کا نام نطق پر آتا ہے تو ادب، احترام اور عقیدت، ارادت اور محبت سے الفاظ مدھم پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے ان کی، خون خیر الرسل سے ہے جن کی، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہ، آپ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے بالخصوص اب حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے آخری ایام آپ کے ساتھ گزارے۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جس وقت ملکۃ العرب حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنے کے بعد کہولت بیماری کے سبب چلنے میں دقت محسوس کر رہی تھیں تو آپ جب شیب ابی طالب سے باہر تشریف لائیں تو اسی عظیم المرتبت اپنی بیٹی کے کندھے پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اور حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب دنیا سے تشریف لے جا رہی تھیں تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے روبرو اس وقت پیش موجود تھیں، آپ کی خدمت میں مگن تھیں۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئیں۔ ناظرین، وہ گھر جس میں بیٹیاں ہوں اور پھر بیٹیاں ابھی بیاہی نہ گئی ہوں اور وہاں سے ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر اس درد اور کرب کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس پر یہ چیز وارد ہو۔ دونوں بہنیں اس وقت اس آنگن میں، اس گھر میں، یہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اور اس وقت
جب حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے تشریف لے جا رہی تھیں تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا یہ اس وقت گھر میں موجود تھیں، اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ لپٹ کر ایک دوسرے سے روئی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، آپ کا تعارف اور شخصی خاکہ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنی گفتگو کے آغاز میں کوئی ذکر اہل بیت کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں سوائے اپنی ذات کے اپنے نبی محتشم کو ہر چیز سے برگزیدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور جس ذات کو رسالت مآب علیہ السلام سے برکت و فضیلت میسر آئی، چاہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہو، نسب کے اعتبار سے ہو، قربت کے اعتبار سے ہو، صحبت کے اعتبار سے منتسب جو ذوات مقدسہ ہوئیں وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو وافر حصہ میسر آیا ہے وہ اہل بیت اطہار کو میسر آیا ہے، سبحان اللہ۔ نسب کے اعتبار سے بھی، نسبت کے اعتبار سے بھی، صحبت کے اعتبار سے بھی، اور قربت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے انہیں وافر حصہ میسر آیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی تفسیر کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں من رضا محمد اللہ يدخل احد من اہل بیتہ النار۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے اہل بیت میں سے کسی کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے۔ اور یہاں میں ایک دعا جو ہے بطور خاص آپ کے اور ناظرین کو جو ہے وہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے طبری نے اس کو روایت کیا، اور علی المرتضیٰ شیر خدا اس حدیث کے راوی ہیں، اور بڑی قابل غور دعا ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم انہم اطرۃ رسولک، یا اللہ یہ تیرے نبی کی اطرت ہے، وہ تیرے نبی کی اطرت ہیں، فہب مسیئہم لمحسنہم، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی سے کوئی خطا ہو بھی جائے تو ان کے خطا کاروں کو نیکوکاروں کے حوالے کر دینا، وَحَبْهُمْ لِي، اور اس کے بعد ان سب کو میرے حوالے کر دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، آپ فرماتے فَفَعَلَ، میرے رب نے ایسا کیا، تو میں نے یہ پوچھا، شیر خدا فرماتے ہیں مَا فَعَلَ، اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا فَعَلَهُ رَبُّكُمْ بِكُمْ، اللہ نے ایسا فرمایا کہ تم سب کو میرے حوالے کر دیا، وَيَفْعَلُهُ بِمَنْ بَعْدَكُمْ، اور جو قیامت تک میری آنے والے لوگ ہوں گے اللہ نے وہ بھی مجھے ہیبہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہاں یہ بھی رحمنائی فرما دیجیے کہ جو اہل بیت اطہار کا دائرہ ہے وہ اس میں یقیناً نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات امہات المومنین شامل ہیں، اور آپ کی بنات حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہراء، اور یہ چاروں صاحبزادیاں جو ہیں بالخصوص یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نبی اکرم اسی مرحلے اسی موقع پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لائیں اور آپ کے ایمان کی تصدیق کی۔ یہ بھی بہت بڑی ایک اعزاز اور سعادت والی بات ہے کہ کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ اور پھر ہم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ، آپ نے ابھی ہم پہلے بھی جب بات کر رہے تھے اس پروگرام کے شروع ہونے سے قبل بھی، کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں جاتے تھے تو بعض اوقات حضرت خدیجہ الکبریٰ جبل نور کے دامن میں کیمپ لگا لیا کرتی تھی، بالکل ایسے ہی، اور آپ کی یہ ساری فیملی آپ کے ساتھ ہوتی تھی، اور کبھی کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ غار حراء تک بھی جاتی تھی۔ اور میں نے جو ابتدا میں بات کی کہ پھر وہی شیب ابی طالب سے جب وہ اپنی بوجھل قدموں کے ساتھ آئیں تو اس وقت جو ہے وہ تاریخ اسلام کا وہ پورا ایک جو منظر اور پس منظر کے جس میں آپ نے اپنا سارا کچھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں اور اسلام کی اشاعت میں قربان کر دیا۔ بطور خاص میں چاہوں گا کہ آج حضرت ام کلثوم آپ کی شخصیت اور جو اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں ان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی جو معاونت ہے اور ان کی بڑی قربانیاں ہیں کہ ان کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ، ایسا بالکل ایسا، اور پھر جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وہ موقع آیا، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں وہ عطا فرمائیں کہ کس طرح یہ تلخ لمحہ اور یہ جو موقع ہے اس کو نبی اکرم، ایک باپ جو ہے وہ اپنی ہر دکھ تکلیف کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اولاد اور اولاد میں سے بیٹی کا دکھ اور غم جو ہے کبھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیے رسالت مآب علیہ السلام جب بازار میں تشریف لے جاتے اور فرماتے قولوا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ،
فتفلحوا، لوگوں کو کہو لا الہ الا اللہ اور فلاح پا جاؤ. اور لوگ جو آپ کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے تو یہ آپ کی صاحبزادیاں تھیں جو آپ کے چہرے کو دھلواتی تھیں اللہ اکبر اور آپ کو تسلی دیتی تھیں. اب فرماتے تھے کہ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تمہارے باپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور ایک دن تمہارا باپ اور تمہارے باپ کا دین غالب آ کے رہے گا. اور ان لمحات میں انہوں نے اپنے والد کا ساتھ دیا، اور کوئی لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا، نہ ایمان لانے میں ضائع کیا ہے نہ محبتوں. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا ہر سوتا جو ہے رسالت امام علیہ السلام کے گھر سے پھوٹتا ہے. اگر آج بیٹی اور باپ کے مابین جو محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی خیرات دی ہے جو ان کے نبی کی صاحبزادیوں نے اپنے والد سے محبت کی. اور آج ہمارے دامن میں، آپ کے دامن میں، ہر ایک کے دامن میں اگر بیٹی سے محبت ہے تو اسی کی خیرات ہے. اور وہ دور جہاں بیٹی جو تھی اس کو سوشل سائن آف سٹگما سمجھا جاتا تھا، ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت، اعزاز اور اکرام کے جتنے سوتے اور زاویے ہو سکتے تھے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے وا کر کے قیامت تک اس صنف کو وہ عزت اعزاز دیا کہ جو شاید کائنات کی کوئی اور سوسائٹی نہ دے سکتی ہو. اللہم صلی علی ذوالعشیرہ، یہ جب مرحلہ ہوا اور صفا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اکٹھا کیا، اور اس موقع پر ابو لہب کا جو طرز عمل تھا وہ انتہائی تکلیف دہ تھا. اور پھر اس نے وہ کبھی جملہ کہا جس کے جواب میں تبت یدا ابی لہب وتب پوری صورت نازل ہوئی. اور ابو لہب کے یہ دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کے ہاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور قریش نے اور ان کی جو ایک کور کمیٹی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بوجھ بانٹ کر ان کو گھر کے جمیلوں سے آزاد کر دیا، تو انہیں ہم گھر میں مصروف رکھیں، ان کے گھر کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کریں. میں چاہوں گا کہ یہ جو مرحلہ ہے، یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. آج کی ہماری ممدوحہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کی لخت جگر، ان کے نکاح کے حوالے سے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے ساتھ اعلان نبوت سے قبل آپ کا نکاح ہوا تھا، اور ابھی رخصتی ہونا باقی تھی کہ ابو لہب نے وہ ناپاک جسارت کی. آقا علیہ السلام کی شان اقدس و اطہر میں جب وہ ناپاک جملہ اس نے بولا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال غضب میں آیا اور ابو لہب کی مذمت میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد تمہیں سرداری اور یہ اعزاز ملے تو تم نے فوراً رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دینی ہے. اور ان بیٹوں نے اپنے باپ کے اس حکم کو مانتے ہوئے سرداری کے لالچ میں دونوں پاک ہستیوں کو جب طلاق دے دی، تو یہ بات واقعی آقا علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑے غم اور حزن و ملال کا باعث تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ یہی منظور تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آل پر ان ناپاک ہستیوں کا سایہ تک بھی نہ پڑے، اسی واسطے قدرت خداوندی سے یہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور فقط نکاح ہی ہوا تھا کہ رشتہ منقطع ہو گیا. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات جو بہت قابل غور ہے کہ ابو لہب جو زندگی بھر بت پرستی کرتا رہا، دین کی مخالفت کرتا رہا، اور صحابہ کرام کو اذیت دینے کا کوئی بھی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا، لیکن اس کی تمام تر بدسلوکیوں، مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور جلال حرکت میں نہیں آیا. یہ غضب الہی اس وقت اس پر نازل ہوا جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس و اطہر میں ناپاکی کی وہ کوشش کی ہے، وہ جسارت جب اس نے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ صورت مبارکہ نازل فرما دی ہے. تو یہ اس سے ایک بہت بڑا ایک اصول ہمیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنی حکمت اور اپنی قدرت سے بہت ساری چیزوں کو جو اس کی مشیت میں ہیں وہ بہتر جانتا ہے، وہ گوارا فرما لیتا ہے، لیکن اپنے محبوب کریم کی شان اقدس و اطہر میں گستاخی اور توہین کو وہ گوارا نہیں فرماتا. سبحان اللہ. اور یہ عتیبہ جو تھا اس نے بھی گستاخی کی جی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بددعا دی. میں اس میں ایک تھوڑا سا ایک جملہ عرض کر دوں کہ جو بددعا کا لفظ ہے، میں ابھی اس پر آنے ہی لگا تھا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی طرف کسی بھی شے کے بد ہونے کی نسبت نہیں کی جا سکتی، لہٰذا علماء نے یہ بھی الحمدللہ اہل السنہ کو اللہ پاک نے یہ سلیقہ اور یہ طریقہ عطا کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کے حق میں دعائے ضرر فرمائی، اور وہ دعائے ضرر کیا تھی؟
اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ اور یہ جو دعائے ضرر سرکار نے فرمائی آپ کے قلب مبارک کو جب اس ظالم نے رنجیدہ کیا، تو اس دعائے ضرر کو وہ کافر بھی اتنا مؤثر اور یقینی سمجھتے تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، پر ان کا یقین تھا کہ جو بات ان کے مبارک ہونٹوں سے نکل گئی ہے وہ یقیناً ہو کے رہے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ایک دفعہ شام کے غالباً سفر پہ جب ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر گیا تو تمام قافلہ والوں سے اس نے کہا کہ آج رات ہم نے جہاں پڑاؤ ڈالنا ہے وہاں پر درندوں کا خدشہ ہے، آپ سب قافلے والے اپنا سامان ایک ڈھیری کی شکل میں رکھو، اور اس ڈھیر کے اوپر اپنے بیٹے عتیبہ کا بستر لگایا، اور سارے قافلے والے اس کے ارد گرد محافظ بن کے لیٹ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو کون روک سکتا ہے؟ جب رات کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درندے کی ڈیوٹی لگائی، جنگل کا شیر آیا اور وہ تمام محافظوں کو چھوڑ کر سیدھا عتیبہ تک پہنچا، اور اس کا کام اس نے تمام کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کو ذرا بلندی پر انہوں نے بڑے حصار میں رکھا تھا، جی اور وہ جو شیر آیا وہ سب کے سب حصاروں کو توڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ بالکل ایسے۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور اہل بیت اطہار، انہوں نے بطور خاص جس صورت کو ہمارے لیے اس طرح کے مرحلے میں عطا کیا وہ سورہ تغابن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرے گا تو یہ سورت قیامت کے دن اس شخص کی شفاعت کرے گی اور اس شخص کے لیے ایک عادل گواہ کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے گی، اور وبائی امراض جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ اس طرح کے مرحلے میں اور ماحول میں بھی یہ سورت جو ہے اس کو بزرگ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ عالم اسلام کے ممتاز قاری سید صداقت علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرائیڈ اور پرفارمنس ہیں، ستارہ امتیاز ہیں، اور اس کے ساتھ ہلال امتیاز بھی ان کے لیے انہوں ہو چکا ہے، اور فن تجوید و قرات میں شاید یہ واحد ہستی ہیں جن کے لیے یہ حکومت پاکستان یہ سارے اعزازات عطا کیے ہیں۔ میں مائک ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ان سے درخواست کروں گا کہ آیات بینات کی تلاوت شروع کریں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، واللہ بما تعملون بصیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر واللہ بما
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله. فكفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا
والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله